یہ دعائیں آپ نے مانگنی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے حج کو حج مبرور بنانا ہے، حج کو قبول کروانا ہے، تو یہ دعائیں آپ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ تو ناظرین، حج کے تمام ارکان صحیح طور پر ادا کرنے کے بعد اپنی نیت بھی آپ نے خالص رکھنی ہے، اور یہ تمام دعائیں آپ نے کرنی ہیں اللہ رب العزت سے، تب آپ کا حج حج مبرور ہوگا، یعنی کہ آپ کا حج قبول ہوگا۔ کیا پتہ کہ ہم میں سے کوئی شخص اگلے سال زندہ ہو بھی یا نہ ہو، تو اس لیے ایسا حج کریں کہ جس حج میں یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہے کہ فرشتوں، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے اس بندے کی حج قبول کر لی۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین دیکھیں، حج کا ادا ہو جانا یا حج کا قبول ہو جانا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اور دیکھیں، لاکھوں لوگ حج کریں گے، لیکن شاید ہی کچھ ایسے افراد ہوں گے، گنتی کے چند افراد، کہ جن کا حج ادا نہیں ہوگا، ورنہ تقریباً ہر شخص کا حج ادا ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کا حج ادا ہو جاتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا حج قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ حج ادا ہونا اور حج کا قبول ہونا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل فکر حج کرنے کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اصل فکر حج قبول کروانے کی ہونی چاہیے۔ اور جو حج ادا ہو جانے کے بعد قبول ہو جاتا ہے، وہی حج حج مبرور ہوتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ اور حج مبرور کرنے والا شخص واپس اپنے گھر اس طرح سے آتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر، کہ جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا ہو، یعنی کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، حج مبرور کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں۔ نمبر ایک، حج کے تمام ارکان صحیح طور پر ادا کرنا، یعنی کہ حج کے ظاہری جو چیزیں ہیں وہ آپ نے صحیح طور پر ادا کرنی ہے۔ دوسری چیز، حج کی روح، یعنی کہ اس کی دعائیں، اور وہ دعائیں جن سے حج قبول ہوتا ہے، وہ دعائیں آپ نے کرنی ہیں۔ اور آج ہم حج کی روح یعنی کہ حج کی ان دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن سے آپ کا حج حج مبرور ہوگا، یعنی کہ آپ کا حج قبول ہوگا۔ دیکھیں، اب ہم بات کرتے ہیں حج کی ان دعاؤں پر جو آپ نے حج کے 5 دنوں میں کرنی ہے۔ اور دیکھیں، جس دن سے آپ وہاں پر گئے ہیں حج کرنے کے لیے، آپ نے عمرہ کیا، اس میں بھی آپ نے بہت سی دعائیں کی ہوں گی، لیکن جب آپ جائیں گے میدان عرفات میں، تو دیکھیں میدان عرفات میں آپ نے کرنا ہوتا ہے وقوف عرفہ، اور 9 ذی الحج یعنی کہ وقوف عرفہ کا دن سال کا سب سے افضل دن ہے۔ اور دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ زندگی میں ایک دفعہ میدان عرفات میں گزارنے کا موقع ملتا ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کا یہ دن سب سے افضل دن ہوگا پوری آپ کی زندگی کے اندر، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر دوبارہ کبھی آپ کو میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو جانا نصیب نہ ہو، کیونکہ ابھی بھی آپ جو لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں، یہ اربوں مسلمانوں میں سے چنے ہوئے چند لاکھ لوگ ہیں، اور آپ کے اندر کوئی نہ کوئی خوبیاں ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند آئی ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے۔ تو آپ نے وقوف عرفہ میں دعاؤں میں مشغول ہو جانا ہے، اور کچھ دیر کے لیے آپ نے اپنے خیموں سے باہر نکلنا ہے دعائیں کرنے کے لیے۔ صرف خیموں میں بیٹھ کر دعائیں نہیں کرنی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا صرف انسان کو اور اللہ رب العزت کو پتہ ہوتا ہے۔ کچھ معاملات انسان کے ایسے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی لین دین ایسا ہوتا ہے کہ جن کا صرف انسان کو پتہ ہوتا ہے یا اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے ہر اس گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اللہ سے سریعام معافی مانگیں گے دوسرے لوگوں کے سامنے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ شرم محسوس کر جائیں کہ دوسرے لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے۔ اس لیے خیموں سے باہر نکل کر کچھ دیر کے لیے درختوں کے نیچے بیٹھ جائیں، الگ الگ بیٹھ جائیں، رو رو کر خوب اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہیں۔ اور دیکھیں، رونے کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ جو شخص یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنسو نہیں نکلتے ہیں، میدان عرفات میں ان کے آنسو نکلیں گے، کیونکہ اس دن اللہ رب العزت پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اس دن کی جو فضیلت اور عظمتیں میدان عرفات میں آپ کو محسوس ہو رہی ہوں گی، وہ آگے پیچھے آپ جب جائیں گے میدان عرفات میں تو آپ کو محسوس نہیں ہوں گی، کیونکہ یوم عرفہ کا دن ایک خاص فضیلت والا ہے، اور اس وقت اسی جگہ پر جو رحمتیں برکتیں اللہ رب العزت کے نازل ہو رہی ہوتی ہیں، جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ انہیں ہی محسوس ہوتی ہیں۔ تو آپ نے الگ الگ بیٹھ کر دعائیں کرنی ہیں۔ جو گناہ آپ سے لڑکپن میں ہوئے، جوانی میں ہوئے، اب آپ بڑھاپے کو پہنچنے والے ہیں یا بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، تو آپ نے ان دعاؤں کا تذکرہ اللہ رب العزت کے سامنے کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے رو رو کر آپ نے معافی مانگنی ہے۔
اگر رونا کسی کو نہیں بھی آتا ہے، اصل تو سب کو آئے گا، اگر کسی کو نہیں بھی آتا ہے تو رونے جیسی شکل آپ نے بنا لینی ہے، اور اپنے گناہوں کی سچے دل سے آپ نے معافی مانگنی ہے اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ اب معاف کر دے، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، پھر آپ نے اپنے انہی گناہوں کی اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ یہ میری بھیگی ہوئی آنکھیں اس بات کی دلیل ہیں کہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، یا اللہ میری توبہ، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میں نے معافی بھی آپ سے مانگ لی، میں نے توبہ بھی آپ کے سامنے کر لی، یا اللہ اب مجھے اس توبہ پہ ہمیشہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے اس توبہ پہ قائم رکھنا، میری یہ توبہ کبھی ٹوٹنے نہ دینا، اگر کبھی زندگی میں ٹوٹے تو دوبارہ اسی ٹائم پہ پھر مجھے سے توبہ کروا لینا، یا اللہ مجھے مرتے دم تک صراط مستقیم پہ چلانا۔ اور درمیان میں آپ نے تلبیہ بھی پڑھتے رہنا ہے بار بار کہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اور جو یوم عرفہ کی دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا بھی آپ نے بار بار بیچ میں درمیان میں پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو آپ نے اپنی جو عبادات کے اندر کمی کوتاہیاں تھیں، جو آپ نے لاپرواہیاں کی، ان کی آپ نے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے۔ جو نمازوں میں سستی ہوئی، جو کمی بیشی ہوئی، جو نمازیں نہیں پڑھی، جو روزے نہیں رکھے، یا اور جو آپ کی عبادات تھی ان میں آپ کی کمی کوتاہیاں تھیں، ان کی آپ نے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، ان کی پھر توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ اب نہیں کروں گا سستی، اب نماز میں سستی نہیں کروں گا، یا اللہ اب روزوں میں سستی نہیں کروں گا، یا اللہ اب اپنے دین کے جو میرے اوپر فرائض ہیں یا اللہ ان پہ اب عمل کروں گا، یا اللہ اب میں زکوٰۃ دینے والا بنوں گا، یا اللہ جو پیچھے ہو گیا اس کو معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے یا اللہ پاک میری توبہ، یا اللہ اب ان چیزوں پہ عمل کروں گا۔ تو ان چیزوں کی آپ نے توبہ کرنی اور سچے دل سے کرنی ہے، پھر دوبارہ تلبیہ پڑھیں، پھر دوبارہ یوم عرفہ کی دعا پڑھیں، اور اس کے بعد آتے ہیں اس دعا کی جانب۔ یہ جو پہلے دو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، گناہوں کی توبہ اور عبادات کی توبہ، یہ بھی بہت اہم تھی، لیکن اب جس دعا کی بات کرنے والا ہوں وہ سب سے اہم ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے حج کے قبول ہونے کی جان ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حقوق العباد۔ اگر زندگی میں کسی کا حق کھایا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، زبان سے دکھایا ہو، ہاتھ سے دکھایا ہو، اعمال سے دکھایا ہو، کسی اپنے پڑوسی کو ستایا ہو، کسی اپنے ملازم کو ستایا ہو، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، والدین کو، اپنی اولاد کو، بہن بھائیوں کو، کسی بھی عزیز و اقارب کو کسی بھی طرح سے ستایا ہو، ان کا حق آپ کے ذمے ہو، ان کی کسی امانت میں آپ نے خیانت کی ہو، تو یہ چیزیں تو وہ تھیں کہ جو آپ نے جانے سے پہلے ان سے معافی مانگنی تھی، یہ چیزیں ادا کر کے جانی تھی۔ لیکن اگر آپ نے ادا نہیں کی ہیں، یا آپ کے دل نے آپ کو ملامت نہیں کی تھی، تو اب 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں اپنے دل کو ان چیزوں پر ملامت کریں، اپنے دل کو آمادہ کریں، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، معافی مانگیں کہ یا اللہ فلاں شخص کا حق میرے ذمے ہے، یا اللہ معاف کر دے، آنے سے پہلے معاف کروانا تھا یا ادا کرنا تھا، یا اللہ اب جا کر ادا کروں گا، یا اللہ تیرے سامنے پکی توبہ کر رہا ہوں، میرے حج کو قبول فرما لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اب جا کے یہ ادا کروں گا، یا اللہ فلاں شخص کا دل دکھایا تھا، یا اللہ اب جا کے اس کو راضی کروں گا، اس سے معافی مانگوں گا، یا اللہ فلاں شخص کے ساتھ میں نے قطع تعلق کی ہوئی ہے، یا اللہ اب جا کے اس کے ساتھ تعلقات بحال کروں گا، یا اللہ خود جاؤں گا اس کے پاس، یا اللہ تو معاف کر دے۔ یہ دعائیں آپ نے مانگنی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے حج کو حج مبرور بنانا ہے، حج کو قبول کروانا ہے، تو یہ دعائیں آپ کے لیے انتہائی اہم ہیں، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے، کہ یا اللہ جتنا میں رو رو کر ان گیلی آنکھوں سے آپ سے دعا مانگ رہا ہوں، اگر یہ التجا، یہ دعائیں میں اپنی ماں سے مانگتا تو میری ماں مجھے معاف کر دیتی، اور یا اللہ تو خود کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، تو یا اللہ آج تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ آج تو مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ میرے دل کو پھیر دے، میرے دل میں گناہوں کی نفرت بھر دے، نیک اعمال کی محبت بھر دے۔ اور یوم عرفہ کی دعا پڑھیں، تلبیہ پڑھیں، اور پھر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر لے، میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے،
یا اللہ اب کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ یا اللہ جن کی امانتیں میرے ذمے ہیں، جن کا قرض میرے ذمے ہے، جن کا حق میرے ذمے ہے، یا اللہ جا کے ادا کروں گا۔ یا اللہ آج تیرے ساتھ وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، اگر کبھی ماں باپ کا دل دکھایا ہو تو یا اللہ اب نہیں دکھاؤں گا، بہن بھائیوں کا دکھایا ہو تو اس پہ بھی توبہ کریں، اولاد کا دکھایا ہو اس پر بھی توبہ کریں، جس شخص کا بھی دکھایا ہو اسی کی توبہ اللہ رب العزت سے کریں کہ یا اللہ اب جا کے اس سے بھی معافی مانگوں گا، یا اللہ تو بھی معاف کر دے، یا اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا دے۔ اور جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، تکبر سے، ان سب چیزوں سے توبہ کریں کہ یا اللہ یہ تمام چیزیں آج سے ابھی سے چھوڑ رہا ہوں، یا اللہ پکا وعدہ۔ اور یا اللہ جو توبہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے مرتے دم تک اس پہ قائم رکھنا۔ اور پھر آخر میں آپ نے اپنی مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میری زندگی کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، یا اللہ بنا حساب کتاب کے جنت عطا فرمانا۔ اور بہت ہی قیمتی دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس طرح کی دعائیں کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرما۔ جن لوگوں کے ماں باپ چلے گئے ہیں اس دنیا سے، ان کے لیے دعائیں فرمائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، یا اللہ ان کو پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا تھا۔ اور اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یا اللہ تیرا پیار سچا ہے، مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنانا، مجھے ظالم نہ بنانا، کہ یا اللہ اگر میں دنیا میں بھٹک جاؤں تو مجھے دوبارہ صراط مستقیم پہ چلانا، مجھے اپنی طرف کھینچ لینا، کیونکہ کیا پتا یہ حج آپ کی زندگی کا آخری حج ہو، کیا پتا کہ ہم میں سے کوئی شخص اگلے سال زندہ ہو بھی یا نہ ہو۔ تو اس لیے ایسا حج کریں کہ جس حج میں یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہے کہ فرشتوں میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے اس بندے کی حج قبول کر لی۔ ایسی توبہ کریں کہ گناہ معاف ہو جائیں، ایسے آنسو بہائیں کہ دل پاک ہو جائے، اور ایسا وعدہ کریں کہ آپ کا حج حج مبرور بن جائے، آپ کی زندگی بدل جائے، اور آپ جب واپس آئیں تو ایک بدلے ہوئے انسان بن کر واپس آئیں۔ تو ناظرین، حج کے تمام ارکان صحیح طور پر ادا کرنے کے بعد اپنی نیت بھی آپ نے خالص رکھنی ہے، اور یہ تمام دعائیں آپ نے کرنی ہیں اللہ رب العزت سے، تب آپ کا حج حج مبرور ہوگا، یعنی کہ آپ کا حج قبول ہوگا، اور حج مبرور کا بدلہ پھر آپ کے لیے صرف جنت ہی ہے۔ تو اس لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور ناظرین، مجھے بھی اپنی ان خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میری آپ سے یہ درخواست ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں تک بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی پہنچائیں، تاکہ وہ بھی ان چیزوں پر عمل کریں اور وہ بھی اپنے حج کو حج مبرور بنا سکیں۔ اور میری دعا ہے کہ اس دفعہ جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، یا اس سے پہلے جن لوگوں نے حج کیا ہے، یا اللہ سب کے حج کو حج مبرور بنا دے اور سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔